مسئلہ یہ کہ آج کل گھروں کپڑے پاک کرنے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال اتنی کثرت کے ساتھ رائج ہو چکا کہ اگر واشنگ مشین سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جس کے لباس نجس قرار پا جائیں گے، کیونکہ اب خواتین بغیر مشین کے کپڑا دھونے کی عادت ترک کر چکی۔ جو اس کے فوائد تھے وہ سب ان کے ذہن سے نکل گئے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ عورت کی عظمت کے عنوان پہ ہونے والی تقاریر نے پوری کر دی، اور یہ خیال کیا جاتا کہ بالکل ہمیں کھلی چھٹی مل گئی۔ طہارت شریعت کے اعتبار سے ہے بھی کھلی چھٹی، بولنے کا حق بھی نہیں، لیکن یہ ایسی کھلی چھٹی نہیں کہ نجس چیز کو نجس رکھ کے عبادتیں انجام دی جائیں، نہیں، جہاں واجبات آئیں گے وہاں اس کا خیال کرنا۔ اچھا، اب پہلے ابتدا میں دو مسئلے سمجھ لیے جائیں۔ مسئلہ نمبر ایک یہ کہ کپڑا، جسم، زمین اور برتن جیسی چیزوں کو پاک کرنے کے لیے نیت، خیال، ارادے کی ضرورت نہیں، حتیٰ یہ کہ اگر آپ کو معلوم نہ بھی ہو کہ فلاں چیز نجس، لیکن آپ اس کو ویسے ہی دھو لیں اور اس طرح دھل جائے کہ جس طرح نجس چیز دھل جاتی، آپ کو پتا بھی نہیں کہ نجس، آپ کے ذہن میں دور دور خیال بھی نہیں کہ میں اسے پاک کر رہا ہوں، لیکن جو پاک کرنے کا پروسیجر ہے، جو طریقہ، وہ اگر خود بخود بھی آ گیا تو اس صورت میں وہ چیز پاک مان لی جائے گی۔ مگر غسل میں یہ اور وضو میں یہ مسئلہ نہیں چلتا۔ آقا کوئی جو غسل کا طریقہ بتاتے وہ ایک ایسا طریقہ کہ اگر آپ غسل کا ارادہ نہ بھی کریں، عام طور پہ جو آپ گھروں میں نہاتے وہ آٹومیٹک غسل کے طریقے سے ہوتا۔ مثلا ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہم پر غسل واجب، معلوم ہی نہیں، صبح ہم حمام میں نہانے گئے، دفتر جانا ہے، صبح نہا کے جاتے، یا شام کو دفتر سے آئے اور آنے کے بعد نہا رہے، تو کس طرح انسان نہاتا؟ یقیناً پورے جسم کو گیلا کیا، صابن لگایا اور سر سے دھونا شروع کیا اور پورا جسم دھو لی۔ آغا کوئی کے فتوے میں تو غسل کا طریقہ بھی یہی کہ سر و گردن دھوئے، جب یہ دھل گئے تو نچلا جسم دھو لیا۔ تو جو عام طریقے سے ہمارے یہاں غسل کے بغیر نہانے کا طریقہ، وہ ایسا ہی طریقہ ہے کہ جس میں آٹومیٹک غسل کا طریقہ آ جاتا۔ اب ہم کو نہیں معلوم تھا کہ رات کو جنابت کی حالت طاری ہو گئی، احتلام ہوا اور صبح غسل کرنا ہے، معلوم ہی نہیں، اور ہم اپنے روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق غسل کر کے میں تو کپڑا اگر دھلے تو اس کو نچوڑنا بھی نہیں، کپڑا آٹومیٹک پاک ہو گئے، خود بخود پاک ہو گئے، ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگائے اسے پاک کرنے کے، کسی انسان نے دخل بھی نہیں دیا اور وہ پاک ہو گئے۔ جو کہ وضو اور غسل جو ہے اس میں طریقے کی اہمیت اتنی نہیں جتنی اہمیت نیت کی۔ جب تک کہ نیت نہ ہو، طریقہ بے شک آپ کا ہو، وضو والا یا غسل والا، وہ بیکار، لیکن باقی نجاستیں پاک کرنے، زمین دھونا ہے، برتن پاک کرنا ہے، کپڑا پاک کرنا، اسلام صرف طریقہ چاہتا، بس چاہے نیت ہو، آپ کا ارادہ ہو، آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، خود بخود بھی اگر دھل گیا تو اس کو پاک مان لیا جائے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تو پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بہت مشکل طریقہ نہیں، وہ سن لیجئے۔ ایک پیشاب کو چھوڑ کر، فی الحال میرا موضوع صرف کپڑے کی نجاستیں، میں برتنوں کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، میں زمین کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں۔ کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے اگر پیشاب لگا ہو تو ایک الگ مسئلہ، پیشاب نہ ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کپڑا پاک کرنے کا۔ وہ یہ ہے کہ کپڑے میں جہاں پہ نجاست ہے، مثلا منی لگی ہے، خون لگا ہے، شراب گر گئی ہے، جہاں بھی نجاست ہے اس نجاست کو دور کریں،
اس کے بعد ایک مرتبہ پانی ڈال دیں، نچوڑ دیں، کپڑا پاک۔ بارش کے پانی میں تو نچوڑنا بھی ضروری نہیں، بعض علماء کہتے ہیں جاری پانی میں بھی ضروری نہیں، لیکن بہرحال ہم ابھی اسی پانی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا۔ ایک پیشاب چھوڑ دیں، باقی ہر نجاست ایک مرتبہ آپ نجاست دور کریں اور اس کے اوپر پانی ڈال دیں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ نجاست دور کرنے کے بعد پھر پانی ڈالا جائے، نہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اکٹھا ہی مسلسل پانی ڈال رہے ہیں کہ پہلے جو پانی گرا اس سے نجاست چلی گئی اور پھر آپ نے پانی روکا نہیں اور مزید پانی گر گیا، کپڑا خود بخود پاک ہو گیا، صرف ایک دفعہ نچوڑ لیجیے۔ فرض کیجئے کہ ایک لوٹے سے ہم کپڑا پاک کر رہے ہیں، اس پر خون لگا، ہم نے دھار گرانا شروع، آدھا لوٹا گیا تو یہ خون ختم ہو گیا، چلا گیا، ہم نے روکا نہیں ہاتھ، پانی گراتے رہے، مزید پانی گر گیا، یہ پاک ہو گیا۔ تو دنیا کی جتنی نجاستیں ہیں ماں سوائے پیشاب کے، نجاست ہٹا کے ایک مرتبہ پانی اس پہ آ جائے اور نچوڑ لے، کپڑا پاک ہے۔ پیشاب کے اندر مسئلہ 2 دفعہ کا ہے کہ اگر پیشاب کپڑے پہ لگا تو پانی ڈال کے ایک دفعہ نجاست ہٹائیے، اس کے بعد 2 دفعہ پانی ڈال کے 2 دفعہ پاک کرنا۔ اس 2 دفعہ میں بھی پہلی دفعہ جو ہے، پہلا وہ تو آپ جو پیشاب ہٹانے کے لیے پانی ڈالیں اسی کو کنٹینیو جاری کر کے اس کو پہلی دفعہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کپڑے کے اوپر پیشاب لگ گیا، دودھ پیتے بچے کا پیشاب تو کل گزر گیا، اس سے بڑا بچہ ہے یا بڑا آدمی، پیشاب لگ گیا، ہم نے اس پر پانی ڈالا، تھوڑا پانی گرا، پیشاب ختم ہو گیا، ہم نے پانی جاری رکھا اور پھر ہاتھ روک لیا، ایک دفعہ دھل گیا یہ کپڑا۔ یعنی جس پانی سے آپ نجاست دور کریں اسی پانی کو اگر تھوڑا اور بڑھا دیں بغیر ہاتھ روکے وہ ایک دفعہ ہو گیا، نچوڑا کپڑا، ایک مرتبہ اور پانی ڈالا پھر نچوڑا، کپڑا پاک۔ بہت ہی آسان طریقہ۔ تو باقی دنیا کی ہر نجاست ایسی ہے۔ یہ ایک چیز ذہن نشین اگر ہو گئی تو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ ہر نجاست پاک کرنے میں پہلے نجاست ہٹائیے پھر ایک دفعہ پانی ڈالیں، وہ چاہے مسلسل ہی جاری رہے، پیشاب میں نجاست ہٹا کے 2 مرتبہ پانی ڈالیں۔ تو ایک بات اور واضح ہو جائے کہ جو نجاست ہٹانا ہے، نجاست وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی سے ہی ہٹائی جائے۔ نجاست اگر آپ رگڑ کے ہٹا رہے ہیں، پوچھ کے ہٹا رہے ہیں، یا مثلا کوئی لیکویڈ یا کیمیکل ڈال کے نجاست ہٹا رہے ہیں، تو نجاست جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے تو پانی بھی ضروری نہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز استعمال کریں کہ نجاست چلی جائے، پھر 2 دفعہ آپ پانی ڈال دیں۔ اب یہ 3 باتیں ذہن میں آ گئی اور اب آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیجیے۔ اگر ایک پیشاب نہ ہو تو جس گھر میں بھی کپڑے دھولیں گے چاہے اس کے دل میں نجاست کا ارادہ ہی نہ ہو کہ نجاست دور کرنا، آٹومیٹک نجاست دور ہو جائے گی۔ بھئی ہمارے کپڑے میں خون لگا، نہیں پتا گھر والوں کو، ماسی کو، اور وہ کپڑا دھو رہی، کس طرح دھوئی؟ ایک مرتبہ صابن یا سرف کے پانی سے کپڑے کو گیلا کرے گی، اس میں نجاست چلی گئی، ایک مرتبہ صاف پانی میں دھو لے گی، پاک ہو گیا کپڑا، آٹومیٹک خود بخود بغیر کوئی نیت کے ہوئے کپڑا پاک ہو گیا۔ کیونکہ پیشاب کے علاوہ ہر نجاست ہٹا کے، نجاست چاہے آپ سرف کے پانی سے ہٹائیں چاہے صابن کے پانی سے ہٹائیں، ہاں جو پاک کرنا ہے وہ خالص پانی ہونا چاہیے۔ تو کوئی گھرانہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں پہ ایک دفعہ صابن یا سرف لگانے کے بعد پھر خالص پانی استعمال نہ ہو۔ اچھا آپ چاہے وہ جو دوسرا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سرف یا صابن کا رنگ یا ذائقہ اس پانی میں آ بھی جائے، کوئی بات نہیں، پاک ہو جائے گا۔ اور بلکہ جہاں پہ یہ طریقہ کہ سرف سے کپڑا دھونے کے بعد 2 مرتبہ اسے پانی ڈال کے پاک کر دیتے تو وہاں تو پیشاب کی نجاست بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آئیے واشنگ مشین۔ واشنگ مشین عام طور پہ 2 قسم کی مشینیں، بہرحال ہر مشین میں یہ تو ہے کہ پہلے آپ نے کپڑے ڈالے پھر صابن یا سرف والا پانی ڈالا،
وہ پانی نکل گیا، اس سے اس کپڑے کی نجاستیں چلی گئی۔ اب اگر پیشاب نہیں تو ایک مرتبہ اور صاف پانی ڈالیں، کپڑا پاک۔ تو ہر مشین کے اندر ایک مرتبہ صابن یا سرف لگانے کے بعد اب ایک اور دفعہ دوسرا صاف پانی تو ڈالنا ہوگا، چاہے مشین میں ڈالیں یا دوسری مرتبہ نل کے نیچے دھو لیں۔ بہرحال ایک مرتبہ صابن اور سرف کی وجہ سے نجاست گئی، پھر صاف پانی میں آپ نے پانی ڈال دیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ ہاں اگر پیشاب ہے تو اب مزید ایک دفعہ اس کپڑے کو پاک کرنا۔ تو جس واشنگ مشین میں صابن والے پانی کے بعد 2 مرتبہ پانی ڈالا جائے صاف، اس میں تو ہر نجس کپڑا پاک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ طریقہ کار یہ بنا لیں تاکہ وہ پریشانی اور جھنجھٹ نہ ہو کہ پیشاب والا کپڑا بھی اگر ہے، بغیر پیشاب والا بھی ہے، اور صرف ایک دفعہ صابن اور سرف ڈالا، دوسری دفعہ صاف پانی ڈالا، اس میں پیشاب کی نجاست پاک نہیں ہوئی، باقی سب پاک ہو گئی۔ ہاں پیشاب کی نجاست آدھی سے زیادہ ختم ہو گئی۔ اب اگر ایک دفعہ آپ اس کے اندر اور پانی ڈالیں یا اس کو نل کے نیچے الگ سے دھو لیں تو یہ کپڑا ویسے ہی پاک۔ یہ تو واشنگ مشین کا بہترین مسئلہ۔ اب یہاں بعض لوگوں نے کہا، جو اصل اعتراض آیا وہ یہ کہ کپڑے کو پاک کرتے وقت اس طرح سے پانی ڈالنا چاہیے کہ پانی بہتا ہوا چلا جائے، کیونکہ اگر پانی جمع ہے اور اس میں کپڑا پڑا تو وہ تو سارا پانی خود نجس ہو جائے گا۔ یہ بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا جو سب لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہے تو وہ تو نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جاتا۔ اب اگر ہم واشنگ مشین میں کپڑے پاک کر رہے ہیں تو اس میں ایسا تو نہیں ہے جیسا نل میں ہے۔ نل میں کیا کہ آپ نے نجس کپڑے کو نل کے نیچے رکھا، پانی گرتا گیا آگے، گرتا گیا آگے، گرتا گیا آگے جاری۔ کہہ رہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، واشنگ مشین میں تو پانی جمع ہوگا پہلے، پھر مشین اس کو ہلائے گی۔ تو اب یہ جو کپڑا، نجس کپڑا، جب اس کے چاروں طرف پانی جمع ہو گیا تو وہ تو پانی نجس ہو گیا، وہ کپڑے کو کیا پاک کرے گا، وہ تو خود نجس ہے۔ ان کے خیال میں پاک وہ پانی کرتا ہے جو بہتا جائے، جمع نہ ہو۔ اگرچہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ خیال غلط ہے، لیکن مہاراج شک ڈال دیا لوگوں نے تو آغا خوئی سے رجوع کیا گیا۔ آغا خوئی نے اپنی کتاب میں بھی یہ مسئلہ لکھا، پھر بھی میں نے مزید وضاحت چاہی۔ آغا خوئی کی کتاب کا مسئلہ نمبر 372، منہاج الصالحین کی پہلی جلد۔ وہ فرماتے کہ اگر گوشت، چاول اور دال جیسی چیزیں نجس ہو جائیں تو اسے پاک کرنے کا ایک یہ طریقہ کہ آپ کسی تشت میں، تشت کا مطلب بالٹی جیسی چیز نہ ہو بلکہ جیسے کاسا ہوتا ہے، تسلا ہوتا، چوڑا برتن، کھلا برتن، اس میں اس کو رکھ دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا پانی ڈالیں کہ وہ چاروں طرف سے نجس چیز کو گھیرے میں لے لیں۔ چاول پورے ڈوب گئے پانی میں، دال پوری ڈوب گئی پانی میں اگر یہ نجس ہے۔ اس کے بعد پانی کو پھینک دیں باہر اور تشت کو خالی کر دیں، صرف ایک دفعہ، اور یہ نجس چیز خود بخود پاک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو تھا چاول دال جیسی چیزوں کا مسئلہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کپڑا پاک کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ کہ کپڑے کو بھی ایک تشت میں، کاسے میں، تسلے میں رکھیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد اسی پانی کے اندر اس کو نچوڑیں، جیسے واشنگ مشین میں یہی ہوتا کہ پانی ڈالا، اس کے بعد کپڑے کو باہر نکال کے نہیں نچوڑتے، وہ مشین خود نچوڑتی ہے بہت سی جگہ، تو وہ پانی کے اندر ہی نچوڑ لیتی۔ تو جو لوگ جن کے یہاں مشین آٹومیٹک نہیں، کپڑا باہر نکال کے نچوڑنا ہے وہ تو بالکل ٹھیک۔ جہاں آٹومیٹک مشین خود اسی نجس کپڑے کے چاروں طرف جو پانی، اسی میں پانی نچوڑ لے کپڑے کو، تب بھی آغا فرماتے کہ تشت میں کپڑا رکھیے، پانی ڈالیے، اسی پانی کے اندر اندر کپڑے کو نچوڑ لیجیے اور پانی کو پھینک دیجیے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ برتن تو خود بخود پاک ہے، اس کو الگ سے پاک نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ تبعیت، بعض چیزیں ایسی
کہ وہ دوسرے کے پاک ہونے سے خود پاک ہو جاتی. اس کا نام ہے طبیعت. مثلا میت کو نہلائیں، جب میت کے 3 غسل مکمل ہوں گے وہ تختہ بھی پاک ہے جس میں میت تھی. یہی مسئلہ یہ فرما رہے ہیں، کپڑا بھی پاک اور تشت بھی پاک. ہاں اگر ایسی نجاست جسے 2 دفعہ دھونا جیسے پیشاب، تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ دھو لیجیے. یعنی تشت میں کپڑا رکھیے، پانی ڈالیے، اسی پانی کے اندر کپڑے کو نچوڑیے، پانی کو باہر پھینک دیجیے اور یہ بالکل پاک ہو گیا. یہ آغا خوئی نے ایک مسئلہ طریقہ کار بتایا تشت کے بارے میں، تسلے کے بارے میں، کانسے کے بارے میں. اب میں نے آغا خوئی کو اسی مسئلے کے حوالے سے لکھا کہ آپ کی کتاب میں جو مسئلہ نمبر 472 ہے، جس میں آپ نے تشت کے ذریعے یعنی کانسے اور تسلے کے ذریعے پاک کرنے کا طریقہ بتایا. آج کل جو واشنگ مشینیں استعمال ہو رہی، کیا اس میں بھی یہی طریقہ چلے گا؟ آغا فرماتے ہیں بھلے حکم تشت را دارت، جتنی بھی مشینیں ان کا وہی حکم ہے جو تشت کا حکم ہے. اور جو میری کتاب میں تشت کا طریقہ لکھا اسی طریقے سے لباس اور مشین دونوں پاک ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ یہاں کے مکمل ہو گئے کہ واشنگ مشین کے بارے میں آغا خوئی کی مکمل وضاحت آ گئی کہ وہ بالکل پاک کر دینے والی ہے نجاستوں، کپڑے کو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں.